اسی کے جلالی اور برکت نام ہے آپ سب کو میرا سلام۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ سب خدا کا کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ آج سے تقریباً 6 سال پہلے 2018 میں اپنے بائبل سکول میں بیٹھا کلاس لے رہا تھا تو ہمارے پروفیسر نے ہم سے ایک سوال کیا۔ یہی سوال میں نے سنڈے کے روز اپنے لوگوں سے، چرچ سے، کلیسیا سے کیا۔ ہمارے پروفیسر کا سوال یہ تھا، میرا سوال یہ تھا کہ خدا نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ میرے جو کلاس میٹس تھے ان کا جواب اور میری کلیسیا کا، چرچ کا جو جواب تھا وہ سیم تھا کہ خدا نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے، پرستش کے لیے، ستائش کے لیے، حمد و ثنا کے لیے پیدا کیا ہے۔ ابتدا میں جو خدا کا انسان کو بنانے کا پرپس جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس کی عبادت کرے، پرستش کرے، ستائش کرے، انسان خدا کے ساتھ وقت سپینڈ کرے، ٹائم گزارے۔ لیکن آج کا جو بنی نوع انسان ہے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا، دولت کمانا، سرکاری نوکری حاصل کرنا، باہر کے ممالک میں سیٹلڈ ہو جانا۔ ڈاکٹر لیاقت قیصر صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک درخواست آئی جس میں ایک نوجوان یہ کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ خدا میرے لیے سارے ممالک کے دروازے کھول دے، اور جس ممالک میں تو ہے وہاں پر تیری پہچان کیا ہے، وہاں پر تیرا سٹیٹس یا وہاں پر تیری کلاس کیا ہے، وہاں پر تو نے کیا کیا ہے، جو یہاں پر تو نے کیا ہے وہیں باہر بھی تیری پہچان ہوگی۔ میرا اور آپ کا مقصد جو ہے وہ باہر کے ممالک میں سیٹلڈ ہونا نہیں ہے، میرا اور آپ کا مقصد خدا کی عبادت اور پرستش کرنا، پھر خدا جہاں پر رکھے، خدا کی مرضی۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہماری خواہشیں ہماری دعائیں بن گئی ہیں، آج ہمارا لالچ ہماری دعائیں بن گئی ہیں، اور ڈاکٹر بلی گرام کہتا ہے کہ خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہمارے لالچ کو پورا نہیں کرتا۔ خدا ہماری ضرورتوں کے مطابق دیتا ہے، ہمارے لالچ کے مطابق نہیں دیتا۔ ہماری زندگی کا جو پرپز ہے، بنیادی مقصد ہے، وہ خدا کی عبادت اور پرستش کرنا ہے۔ کچھ سال پہلے میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے سرکاری جاب ملے، اس کے لیے میں نے پیپر دیے، ایگزام دیے، میرے گھر والوں نے بہت سے لوگوں کو اپروچ بھی کیا، لیکن جاب نہیں ملی۔ جب ہم اپنے بنیادی مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور جس مقصد کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوتا۔ اگر ہم خدا کے حکموں کے مطابق یا کلام کے مطابق نہیں چلتے تو بائبل کہتی تو ساری عمر لٹتا ہی رہے گا۔ لیکن جب ہم اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا کرتے ہیں تو خدا ہم پر نظر کرتا ہے، خدا ہم پر کرم کرتا ہے۔ میری والدہ اکثر مجھے کہا کرتی تھی کہ جا پتر خدا تینوں وڈا صاحب بنائے۔ یہ بات میری والدہ بڑی انجوائے کرتی تھی۔ میں ان کو بتاتا تھا کہ ماما مجھے خدا نے ایک ایسی جگہ پر رکھا ہے، انہوں نے مجھے ایک بڑا کمرہ یا بڑا آفس دیا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، لیپ ٹاپ ہے، اور انہوں نے میں کہتا جھنڈے والا میرا وڈا ٹیبل ہے، گھومن والی کرسی ہے۔ میری والدہ بڑی اس بات کو انجوائے کرتی ہے۔ جب ہم اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا کرتے ہیں تو خدا ہمارے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ جب ہم خداوند میں مسرور رہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا کرتے ہیں، وہ ہمارے مقصد کو پورا کرتا ہے، وہ ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ میں ان ساری چیزوں کے خلاف نہیں ہوں۔ اچھی جاب کے لیے ہم نے دعائیں کی ہیں، اپنے بچوں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں اچھی جابز دے، میں ان چیزوں کے مخالف نہیں ہوں۔ لیکن یہاں پر بات ہے کلاسیفیکیشن کی، اہمیت کی، درجے کی، کہ ہمارا مقصد کیا ہے، بنائے جانے کا مقصد کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو سیکنڈری ہیں، تو پھر بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ آئیے میرے ساتھ نکالیے استثنا 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے، عبادت کرے، پرستش کرے، ستائش کرے، حمد و ثنا کرے۔ یسوع مسیح سے ایک عالم شرع نے سوال کیا، کیا استاد ہمیں بتا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے، ہماری رہنمائی کر، ہمیں گائیڈ کر۔ یسوع مسیح نے اسے جواب دیا کہ اپنے سارے دل، جان، طاقت کے ساتھ خداوند اپنے خدا سے محبت کر، پیار کر، اس کی بندگی کر، اس کی عبادت کر، اس کی پرستش کر، اس کی ستائش کر۔ میرا اور آپ کا مقصد جو ہے وہ دولت کمانا نہیں ہے، پیسہ کمانا نہیں ہے۔ پیسہ ہماری ضرورت ہے لیکن مقصد نہیں ہے۔ اگر صرف ہمارا مقصد پیسہ کمانا ہے، دولت کمانا ہے، تو بائبل ایک اگزامپل دیتی ہے ایک نوجوان کی۔ اس نے بڑی محنت کی، سٹرگل کی، کوشش کی، اور اس کی محنت جو ہے وہ پھلدار بھی ثابت ہوئی۔ اس کے ہاں اتنی پیداوار ہوئی، اس کی جو کوٹریاں تھی، سٹور روم تھے، گودام تھے، وہ چھوٹے پڑ گئے۔ یہ کہتا ہے کہ میں ان کوٹریوں کو، ان سٹور رومز کو، گودام کو ڈا کر اس سے بڑے گودام بناؤں گا، سٹور روم بناؤں گا۔ میری جان خوشی منا، خوش ہو، شاد ہو، عیاشی کر۔ ہمارے ہاں بڑی فصل ہوئی ہے، لیکن خدا کہتا ہے آج ہی تجھ سے تیری جان لے لی جائے گی۔ کہاں گئی اس کی پیداوار؟ کیا یہ استعمال کر سکا؟ کون کرے گا اب استعمال؟ دوسرے لوگ۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں کیس آپ کی کورٹس میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور کچھ ڈگری ہو گئے ہیں۔
ایک شخص نے بڑی محنت کی، اسٹرگل کی، کوشش کی اور اس نے دولت بنائی، پیسے بنائے، فیکٹریز بنائی، بزنس بنائے، اس نے کاروبار بنایا، اس نے پراپرٹیز بنائی، اس نے گھر بنائے، بنگلے بنائے، اور جب وہ اس دنیا سے انتقال کر گیا تو بعد میں وہی ساری چیزیں اس کے بچوں کے لیے، اس کے گھر کے لیے، اس کے خاندان کے لیے مشکل کا سبب، آزمائش کا سبب، پھوٹ کا سبب، نفرت کا سبب بن گئی۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دولت جو ہے یہ آسانیاں پیدا کرتی ہے، لیکن سر وہ دولت جس پر خدا کی برکت نہیں، وہ آسانی نہیں بلکہ مشکل پیدا کرتی ہے۔ نفرتیں، تفرقے، پراؤڈ، پھوٹ، یہ زندگیوں کو، خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ وفادار بھی نہیں ہے، بائبل کہتی ہے یہ پڑ لگا کر کیا کرتی ہے جی؟ یہ وفادار بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل اس بات کی شیورٹی دیتی ہے، گارنٹی دیتی ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تمہیں انعام کے طور پر، گفٹ کے طور پر کیا ہوں گی جی؟ مل جائیں گی۔ یہ شیورٹی ہے، بائبل گارنٹی دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ثانوی ہیں، بنیادی کیا ہے؟ ہم نے اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، پرستش کرنا، ستائش کرنا، حمد و ثنا کرنا۔ تو یہ تو ساری چیزیں ہمیں گفٹ کے طور پر، گفٹ کے لیے تو محنت بھی نہیں کرنا پڑتی، کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا۔ ہمارے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے جی؟ خدا کی عبادت کرنا، حمد کرنا، ستائش کرنا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے، عبادت یا پرستش کرنی کیسے ہے؟ میں سنڈے کے روز پرستش میں، عبادت میں لیڈ کر رہا تھا تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ ذرا طریقہ کار چینج کرو، عوام سست ہو رہی ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، کمی کدھر ہے؟ زبور 100 میں لکھا ہے کہ خوشی سے خداوند اپنے خدا کی کیا کرو جی؟ عبادت کرو۔ اسی سستی نہ کر رہے ہونے ہیں۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح خود کہتا ہے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو اس کی پرستش روح اور سچائی کے ساتھ کریں۔ پرستش یا عبادت کرنی کیسے ہے؟ روح اور سچائی سے، اپنے سارے دل، جان، طاقت کے ساتھ، فوکس کے ساتھ۔ ہم نے خداوند اپنے خدا کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ سست گھٹنوں کو، سست لوگوں کو خدا پسند نہیں کرتا۔ ہم نے چوکس رہنا ہے، بیدار رہنا ہے، ہم نے غالب رہنا ہے، ہم نے ہوشیار رہنا ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے جب ہم روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کرتے ہیں تو خدا اتر آتا ہے؟ سارے دیوی دیوتا یہاں پر خاموش ہیں۔ جھوٹے نبی پرستش کر رہے ہیں، ستائش کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور ایک ایسی جگہ پر آ گئے ہیں کہ اپنے آپ کو اذیت بھی دینا شروع کر دی ہے، لیکن ان کے دیوی دیوتا خاموش ہیں۔ ایلیا اکیلا ہے، وہ پرستش، ستائش، حمد و ثنا کرتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ دعا کرتا ہے خدا آگ کے ساتھ اس کو جواب دیتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا اسرائیلیوں کی پرستش پر تخت نشین ہوتا ہے۔ خدا چرچ کی، خدا ایمانداروں کی پرستش پر تخت نشین ہوتا ہے۔ جب ہم روح اور سچائی سے خدا ان کی پرستش کرتے ہیں تو خدا اتر آتا ہے۔ یسوع مسیح کا یہ وعدہ ہے، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے، کیا ہوگا جی؟ وہاں پر یسوع موجود ہے۔ ہمارے لیے کتنی فخر کی بات ہے کہ جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کی ہم ستائش کرتے ہیں، جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، وہ اتر آتا ہے۔ زبور نویس کہتا ہے خدا کے حضور ایک دن 1000 سال سے بہتر ہے۔ خدا کے حضور کامل شادمانی ہے، اطمینان ہے، جلال ہے، قدرت ہے، معجزات ہیں۔ جہاں پر خدا موجود ہوتا ہے وہ معجزات کی صورت میں زندگیوں میں نشان چھوڑتا ہے۔ وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، وہ اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے، وہ راستوں کو ہموار کر دیتا ہے، وہ آسمان کو کھول دیتا ہے، وہ دروازوں کو کھول دیتا ہے، وہ فرشتوں کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، وہ رویا بدل دیتا ہے، وہ نظریے بدل دیتا ہے، وہ سوچ بدل دیتا ہے، وہ سٹیٹس اور کلاس بدل دیتا ہے۔ جب ہم سچے دل سے خداوند کی پرستش کرتے ہیں، جب ہم اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا کرتے ہیں، جب ہم اپنے پورے دل، جان، طاقت کے ساتھ خداوند اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں تو خدا تبھی اترتا ہے، ویسے نہیں اترتا خدا۔ الیشا نے خدا سے بات چیت کرنی تھی، جب وہ خدا کی حضوری میں گیا تو خدا نہیں اترا، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ والوں کو کہا کہ بجاؤ، گاؤ، ستائش کرو، حمد و ثنا کرو، اور جیسے ہی انہوں نے پرستش کو اٹھایا خدا اتر آیا۔ جب ہم پرستش کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں تو خدا اترتا ہے اور انٹرفیرنس کرتا ہے، مداخلت کرتا ہے، اور چیزوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو سچے دل سے خداوند اپنے خدا کی پرستش، ستائش، حمد و ثنا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سچے دل سے خداوند کی پرستش کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں تو معجزات ہوتے ہیں۔ کیتھرین کولمین کہتی ہے کہ ایک شخص اس کے پاس آیا، یہ بیمار تھا، اور کیتھرین کولمین کے پاس آ کر گلہ کرتا ہے کہ کیتھرین دیکھ، میں کئی سالوں سے تیرے پاس آ رہا ہوں، اس چرچ میں آ رہا ہوں، میں نے شفا نہیں پائی، میں اذیت میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں بیماری میں ہوں، میرے لیے دعا کر۔ کیتھرین مسکراتی ہے اور اسے کہتی ہے اپنی نظریں اپنی بیماری سے ہٹا کر یسوع کی طرف لگا لے، اس کے کفارے کی طرف لگا لے، اور یہ واپس سٹیج پر آتی ہے اور پرستش کرنا شروع کرتی ہے۔ دین سنگز مائی سول، یہ جیسے ہی خداوند کی پرستش کو اٹھاتی ہے، خدا کی حضوری اس ایریے کو، ان زندگیوں کو، ان خاندانوں کو، اس چرچ کو گھیر لیتی ہے، اس شخص کو گھیر لیتی ہے، اور یہ شخص پرستش کے بعد آتا ہے اور کیتھرین کو کہتا ہے، کیتھرین
جب ہم لوگ پرستش کر رہے تھے خدا کی حضوری نے مجھے گھیر لیا. میں نے اپنا فوکس چینج کیا, میں نے اپنا نظریہ چینج کیا, میں نے اپنی نظریں اپنی بیماری سے ہٹا کر جب یسوع مسیح کی طرف لگائی, جیسے میں نے اپنا فوکس چینج کیا تو خدا نے میری زندگی چینج کر دی. میری بیماری چلی گئی, میری اذیت چلی گئی, میری تکلیف چلی گئی. جب ہم سچے دل سے خداوند اپنے خدا کی پرستش کرتے ہیں, خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور معجزات ہماری زندگیوں میں جاری ہوتے ہیں. سینڈی جیکب کہتی ہے کہ میرے بچے کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ اس کا پاؤں جو ہے یہ موو نہیں کر سکتا, حرکت نہیں کر سکتا. کہتی ہے ایک شام میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا اور پرستش کی اور اس کے لیے دعا کی. جب ہم شام کو سوئے اور صبح اٹھے, جیسے عام نارمل بچوں کا پاؤں ہوتا ہے ویسے ہی وہ نارمل موومنٹ کر سکتا تھا. جب ہم خدا ان کی پرستش کرتے ہیں تو خدا اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے. میرا اور آپ کا بنائے جانے کا مقصد کیا ہے جی؟ خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا سچے دل سے, روح اور سچائی سے. جب ہم خدا ان کی پرستش کرتے ہیں تو خدا اپنے معجزات کو جاری کرتا ہے. پلوس اور سلاس قید خانہ میں کیا کر رہے تھے؟ پچھتاوا کر رہے تھے, پرستش کر رہے تھے, حمد و ثنا کے گیت گا رہے تھے اور دوسرے قیدی سن رہے تھے. جیسے ہی انہوں نے پرستش کو اٹھایا تو خدا کی حضوری آئی, بوچال آیا, قید خانہ کی نیو ہل گئی, دروازے کھل گئے, بندھن کھل گئے, بیڑیاں کھل گئی. جب ہم خدا ان کی پرستش کرتے ہیں تو دروازے کھل جاتے ہیں, بندھن ٹوٹ جاتے ہیں, بیڑیاں کھل جاتی ہیں, آسمان کھل جاتا ہے, دروازے کھل جاتے ہیں. جب ہم سچے دل سے خداوند اپنے خدا کی پرستش کرتے ہیں, ستائش کرتے ہیں. پرستش کرنا اپنے آپ کو تیار کرنا ہے آسمان کی بادشاہی کے لیے, کیونکہ آسمان پر ہم ایک ہی کام کریں گے, دوسرے مقدسین کے ساتھ مل کر پرستش کریں گے, ستائش کریں گے. میری دعا ہے کہ ہم خدا کے تقاضوں پر پورا اترے. خدا کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے سارے دل جان طاقت کے ساتھ خداوند اپنے خدا کی عبادت کر, پرستش کر, روح اور سچائی کے ساتھ پرستش کریں. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.